السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسمارٹ ٹاک ود ہانی۔ اس بار امید کے ساتھ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہانی حاضر ہے۔ میری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو کا ٹاپک بھی آیت غازی ہے، سلطنت عثمانیہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ اپنی ویڈیو کا آغاز کروں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا بہت اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے۔ خلافت عثمانیہ کا اصل بانی آیت کا پوتا عثمان غازی کا بیٹا اور خان تھا۔ ترک اسے آر خان بھی کہتے ہیں۔ وہ 1281 میں سقوط میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا سارا بچپن اپنے دادا کی گود میں گزرا۔ وہ آیت کا پسندیدہ پوتا تھا۔ وہ اسے اپنی جوانی کی مہمات کے قصے سناتے، ابن العربی کی پیشن گوئیاں سناتے، زمین پر تلوار سے دنیا کا نقشہ بناتے اور پھر ارخان سے کہتے، جانے پدر تم نے اس سارے شہر فتح کرنے ہیں اور میرے نام کا سکہ جاری کرنا ہے۔ اگر تم یہ نہ کر سکو تو اپنے بیٹوں کو میری قبر پہ لانا اور انہیں بتانا کہ یہاں ایسا شخص سو رہا ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا۔ اور خان نے یہ بات اپنے پلے سے باندھ دی۔ 1288 میں انتقال کر گئے تھے۔ اس وقت اور خان کی عمر 7 سال تھی۔ جوان ہونے تک دادا کی قبر پر روز حاضری دیتے اور قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر اپنے دادا کا خواب دہراتا تھا۔ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر سقوط کے دائیں بائیں کے قلعے فتح کرتا رہا۔ سن 1300 میں علاقے کی 4 بڑی ریاستیں زوال پذیر ہوئی تھیں۔ سلجوق ریاست ختم ہو گئی۔ ایوب سلطنت کی بھی کمزور پڑ گئی تھی۔ بازنطینی امپائر کی اینٹیں گر چکی تھیں اور منگولوں کا طوفان سمٹ کر صرف چین تک رہ گیا۔ ایشیائے کوچک میں اس وقت گرے ہوئے قلعے، خاک اڑاتے شہروں، بکھرتے محلات اور گزرتے وقت کے نوحوں کے سوا کچھ باقی نہ رہا تھا۔ لیکن آپ اللہ کے قدرت دیکھیے۔ اس خون اشام دور میں 2 نئی طاقتوں نے جنم لیا۔ ازبکستان میں امیر تیمور کا جنم ہوا اور ارطغرل ترکی میں سر اٹھانے لگا۔ امیر تیمور اور خان دونوں کے دور میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ امیر تیمور نے اور خان کے پوتے بایزید یلدرم کو 1402 میں انقرہ میں شکست دی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں بحران میں ابھری تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ کا حصہ بن گئیں۔ اور خان نے 1326 میں عثمان غازی کے انتقال کے بعد انا نے اقتدار سنبھالی۔ سلطنت عثمانیہ کی اس وقت سقوط سے شروع ہوئی تھی اور 100 کلومیٹر تک بورسا پہنچی تھی۔ لیکن اور خان نے اس کے باوجود نہ صرف اپنا سکہ جاری کیا بلکہ اپنی ریاست کا آئین، قانون اور بیوروکریٹ سسٹم بھی بنایا۔ یہ اور خان تھا جس نے دادا کے نام ارطغرل کی داستان لکھوائی اور اس کے نام کا سکہ جاری کیا۔ یہ وہی سکہ ہے جو آگے جا کے روم سیریل ارطغرل کا محرک بنا تھا۔ ارطغرل خاندان نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ اسلامی دنیا کو چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے بلکہ ان کا فوکس بازنطینی ریاست ہوگی، لہذا یہ صرف ان قلعوں پر حملہ کرتے تھے۔ اور خان نے بورسا کے بعد ازنیک، ازمید اور کراسی کے قلعے بھی فتح کیے۔ آپ نے ارطغرل میں بار بار نوکوسیا اور نومودیا کا ذکر ضرور سنا ہوگا۔ نوکوسیا آج کل سائپرس کا دارالحکومت ہے اور نکومیڈیا یونان کا شہر ہے۔ دونوں شہر 14ویں صدی میں بہت اہم اور بڑے شہر تھے اور خان نے یہ دونوں فتح کیے۔ اس کے بعد
سابق سلجوق ریاست کے شمال مشرقی علاقے کی طرف بڑھا اور آدھا اناطولیہ فتح کر لیا۔ اب پھر آج کے ترکمانستان کی طرف مڑا اور خاصا حصہ فتح کیا۔ بازنطینی اس کے نام سے گھبراتے تھے، چنانچہ بازنطینی بادشاہ جان ششم نے اس کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور اپنی بیٹی تھیوڈورا کو اس کے عقد میں دے دیا۔ یہ پہلا سلطان تھا جس نے گیلیپولی اور انقرہ فتح کیا۔ اس نے کورنثس کا ایک اپنا ماڈل تخلیق کیا اور اس کا پائلٹ جھنڈے کو سنجاق کہتے تھے۔ اور خان نے ریاست کو مختلف صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور ہر ضلع دار کو مختلف رنگ کا جھنڈا دیا۔ ان جھنڈوں کی وجہ سے اس کے ضلع کو سنجاق کہتے تھے۔ اس نے ضلع داروں کو اپنی فوج بنانے، علاقے فتح کرنے، ٹیکس جمع کرنے کا اختیار دیا۔ اس حکمت عملی سے اس کی فوج اور بھی مضبوط ہو گئی اور عوام بھی خوش ہونے لگے۔ اس نے بے شمار مسجدیں، مدرسے، کاروانسرائے بنوائے اور ایشیائی کوچل کا پہلا حکمران تھا جس نے بورسا میں یونیورسٹی بنوائی تھی۔ اور خان کے بعد اس کا بیٹا مراد اول سلطان بنا اور اس نے سلطنت عثمانیہ کو حقیقتاً سلطنت عثمانیہ بنایا۔ مراد 30 سال تک حکمران رہا۔ وہ 30 سالوں میں سے 24 سال میدان جنگ میں رہا۔ اس کا ریکارڈ تھا وہ کبھی بھی کوئی جنگ نہیں ہارا تھا۔ اس نے بلغاریہ، سربیا، مقدونیہ فتح کیے اور اس کی آخری جنگ کوسوو میں ہوئی تھی اور پورے کے پورے یورپ کی فوجیں اکٹھی ہو کر اس کے مقابلے میں اتری تھیں، لیکن اس نے مشترکہ فوجوں کو بھی شکست دے دی۔ 1389 میں کوسوو کی جنگ کے دوران زخمی ہو کر انتقال کر گئے۔ مراد اول کے مرنے کی جب خبر پھیلی تو پورے یورپ میں جشن منایا گیا، تمام کلیساؤں کی گھنٹیاں بجائی گئیں۔ مراد اول نے عثمانی سلطنت کے رقبے میں 5 گنا اضافہ کیا، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے 4 نسلوں کی فتوحات کے باوجود بھی مراد اول کے انتقال کے بعد سلطنت عثمانیہ کا رقبہ صرف 20,000 مربع کلومیٹر تھا۔ یہ آج کے راولپنڈی ڈویژن سے بھی کم ہوتا ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کی 4 نسلوں کے بعد کی سلطنت عثمانیہ تھی۔ یہ حقیقت ثابت کرتی ہے ریاستیں ایک دن میں نہیں بنا کرتی، ان کی بنیاد میں 4 نسلیں کھپ جاتی ہیں۔ آپ ایران سے ویانا کی طرف سفر کریں تو آپ کو ہر 15 کلومیٹر پہ کوئی نہ کوئی مزار، کوئی نہ کوئی قبرستان ضرور ملے گا، اور ہر قبرستان میں ترکوں کے جنگجو دفن ہیں۔ ہر قبر پہ ترکوں کے جنگجوؤں کے نام اور کلمہ شہادت لکھا ملے گا۔ ریاستوں کو ریاست بنانے میں نسلوں کا لہو اور ہڈیاں شامل ہوتی ہیں۔ پھر کہیں جا کے ریاستیں سر اٹھاتی ہیں اور پھر کہیں جا کے جھنڈے اقوام عالم درمیان لہراتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کی رقم میں آتا ہوئے کہ 18 نسلوں اور 36 سلطانوں کا لہو ہے، اور پھر کہیں جا کے آتا ہوئے آج کی نسل تک پہنچا۔ پھر کہیں جا کے دنیا نے تسلیم کیا کہ ترک صرف ترک ہیں۔ نیپولین بوناپارٹ نے آتا ہوئے کی نسل کے بارے میں کہا تھا، دنیا کی ہر فوج کسی نہ کسی کے اسٹائل میں ضرور لڑتی ہے، لیکن ترک صرف ترکوں کے اسٹائل میں لڑتے ہیں، یہ کسی اور کو کاپی نہیں کرتے۔ آتا ہوئے کی نسل نے صرف تلواروں یا گھوڑوں میں ہی کمال نہیں دکھایا، اس نے دنیا کو بیوروکریسی، آرکیٹیکچر، لائف اسٹائل اور فوج سازی کا ماڈرن فن بھی سکھایا تھا۔ عثمانی سلطان مشرقی یورپ کے عیسائیوں بچوں کو گود لیتے تھے، ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیتے، اور جب یہ بچے بڑے ہو جاتے تو انہیں بیوروکریسی میں شامل کر دیتے تھے۔ یہ بچے رشتہ داروں کی مجبوریوں سے آزاد تھے، اس لیے پوری زندگی کرپشن فری رہتی تھی۔ ترک فوج کا ایک جان نثار دستہ ینیچری کہلاتا تھا۔ یہ لوگ صرف مرنے کے لیے میدان میں اترتے تھے، لہٰذا کوئی بھی جنگ ہار کر واپس نہیں آتے تھے۔ سلطان بھی ان کے خوف سے کوئی ناانصافی یا کوئی گڑبڑ نہیں کرتا تھا۔ یہ باغی شہزادوں کو سر اتار دیا کرتے تھے اور کمزور اور کرپٹ بادشاہوں کو کان سے پکڑ کے تخت سے اتار دیا کرتے تھے۔ اگر آپ
ترکش آرکیٹیکچر کو دیکھنا چاہیں تو استنبول چلے جائیں. استنبول کی ہر پرانی عمارت، ہر پرانی مسجد آپ کو پکڑ کے بیٹھ جائے گی. آپ اس کی سین سے باہر نہیں نکل سکیں گے. اور رہ گیا لائف اسٹائل، تو کافی ہو، سگریٹ ہو، کاغذ، رائفل، بوٹ، کموڈ یا ہیئر کلر، ان سب کے پیچھے سلطنت عثمانیہ ملے گی. ان سب کے پیچھے ترک ملیں گے. یہ تمام چیزیں ایجاد تو یورپ میں ہوتی تھیں، لیکن انہیں بنایا اور مارکیٹ ترکوں نے کیا. اترک کی نسل کے ہر سلطان نے اپنے نام کا ایک محلہ ترکی میں بنوایا. اس محلے میں ایک شاندار مسجد، مدرسہ، شفا خانہ بنوایا، اپنا مقبرہ بنوایا. آپ قدرت کا قانون دیکھیں. اترک کے پاس خیمہ لگانے، گھوڑے باندھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، لیکن اس کی نسل میں ایک ایسا وقت ہے جب 3 بر اعظموں پر اس نے حکومت کی. اس کا جھنڈا چین سے روس تک، ویانا سے عراق، ایران، سعودی عرب، شام اور پھر مصر تک چلا گیا. اترک کی نسل کے ایک بادشاہ سلیمان دی گریٹ نے 20 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی حکومت بھی. یہ ہوتی ہے اللہ کی دین. جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ آپ کو یاد کرتا ہے، آپ کو عطا کرتا ہے. جب اللہ رحم کرنے پر آتا ہے تو پچھڑواہوں کی نسل کو قوموں کا تاج پہناتا ہے. اور یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.